اسلام میں جتنی چیزیں ہیں ہر چیز اپنی جگہ پر یوگا ہے. رب نے تجھے بنایا ہے تو رب نے ہی تجھے اسلام دیا ہے. تجھے صحیح کیسے رکھا جائے یہ رب کائنات کو ہی پتا ہے. تو اسلام انسان کی فطری مذہب ہے. آگے دیکھیں رمضان اور روزے کے تعلق سے ہم بھوکے رہتے ہیں. ایک مہینہ وہ 12 گھنٹے 15 گھنٹے 8 گھنٹے 9 گھنٹے جتنا بھی ہو آپ جب بھوکے رہتے ہیں. انسان کا جو نظام ہضم ہے یوں تو ہر باڈی کے ہر پارٹس پہ سرچ کیا گیا ہے کہ روزے سے جسم کے ہر حصے کو فائدہ ہوتا ہے. میں صرف آپ کے پیٹ کو لیتا ہوں. نظام ہضم جو انسان کے ہضم کرنے کی جو کیپیسٹی ہے آپ اس پہ نظر دوڑائیے. ہضم کرنے کی جو ایک کمپیوٹر سسٹم اللہ نے رکھا ہے تو ہضم کرنے میں کھانا کو ہضم کرنے میں بدن کے ہر حصے کو حاصل ہے. مثال کے طور پر تھوک یعنی لعابی حدود جس کو ہم سیلیوری ڈینس کہتے ہیں جس سے تھوک پیدا ہوتی ہے. جبڑوں کے اندر اللہ نے یہ طاقت رکھا ہے کہ ان کی چیزوں سے تھوک پیدا ہوتی ہے. تھوک اور تھوک پیدا کرنے والے جبڑوں کو بھی ہضم کرنے والے مشین کے ساتھ تعلق. اس کے علاوہ زبان لبلبا گلا اور وہ نالی ایلیمنٹریکس کینل یعنی جو کھانا کو معدہ تک پہنچاتا ہے. اسٹومچ جس کو ٹینکی کہتے ہیں جہاں پہ جا کر کے کھانا رکتا ہے وہ نالی جو کھانے کو معدہ تک پہنچاتا ہے. یہ تمام چیز 11 مہینے کھاتے رہنے سے کبھی بھی انلمیٹڈ کھاتے رہنے سے ہمیشہ حرکت میں رہتا ہے کام میں رہتا ہے. ایک انسان کو آپ دن رات ڈیوٹی میں لگا کر رکھیے چوکیدار کو ایک پہرے دار کو وہ یقیناً تھک جاتا ہے اور انہیں لگتا ہے. تو 11 مہینے انسان کبھی بھی کھاتا ہے کبھی بھی پیتا ہے اور تھوڑی بھی چیز اگر منہ میں گئی تو یہ چیزیں حرکت میں آ جاتی ہے. ان کو 11 مہینے کبھی آرام نصیب نہیں ہوتا ہے. اگر ان چیزوں کو اللہ زبان دیتا نا تو ساری چیزیں چیخ کر فریاد کرتی انسان میرے واسطے 1 مہینے کا روزہ رکھ سبحان اللہ تجھے بہت ہی فائدہ نصیب ہوگا. اس کے علاوہ جب 1 مہینہ انسان روزہ رکھتا ہے تو ان چیزوں کو کم سے کم 6 گھنٹہ آرام نصیب ہوتا ہے. اور اس 6 گھنٹہ 1 مہینہ لگاتار اسے آرام نصیب ہونے کی وجہ سے 1 مہینے کے بعد اس میں فل انرجی آ جاتی ہے. پھر 11 مہینے تک انسان کے ہاضمہ کو کبھی بگڑنے نہیں دیتا. اس کے علاوہ روزے کی اور بھی بے شمار دنیاوی فائدے ہیں. دنیاوی فائدے سے ہمیں واسطہ نہیں. یہ یوگا ورزش سے لے کر اسلام کو نظریے میں لیا جا رہا ہے. اس لیے میں نے آپ کو یہ بات قرآن ورسز ماڈرن سائنس نامی کتاب سے میں نے آپ کو بتایا ہے جس میں سے مسلم سائنسدانوں نے ہی غیر مسلم انگریز غیر مسلم اور دیگر مذہبوں کے ڈاکٹر سائنٹسٹ نے ان چیزوں پہ غور کیا ہے اور متفقہ فیصلہ کیا ہے. بہت سارے ڈاکٹر تو اپنے بیماروں کو 1 مہینہ روزہ رکھنے کا صلاح دیتے ہیں چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ہو. تو اس میں بے شمار فائدے ہیں. کوئی فائدہ نہ بھی ہو تو سب سے بڑا فائدہ مسلمانوں یہ ہے کہ اس سے تمہارا رب راضی ہوتا ہے تمہارا خدا راضی ہوتا ہے. اس سے بڑھ کر اور کوئی فائدہ نہیں ہے کہ ہم سے ہمارا رب راضی ہو جائے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم کہی گئی باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں. رمضان کے روزے آپ رکھ رہے ہیں بڑی اچھی بات ہے. بھوکے رہنا پیٹ کا روزہ ہے. پیاسے رہنا بدن کی اندرونی کیفیت کا روزہ ہے. لیکن صرف 2 ہی روزہ نہیں ہے پیٹ کا اور اندرونی کیفیت کا. آنکھ کا بھی روزہ ہے ہاتھ کا بھی روزہ ہے پیر کا بھی روزہ ہے زبان کا بھی روزہ ہے دماغ کا بھی روزہ ہے. یہ روزے آپ کیسے رکھیں گے؟ کیا انہیں آپ زنجیر سے باندھ دیں تب؟ نہیں. پیر سے آپ گناہ کی طرف چل کر مت جائیے یہ پیر کا روزہ ہو جائے گا. ہاتھ سے آپ کسی غلط چیزوں کو نہ پکڑیے یہ ہاتھ کا روزہ ہو جائے. آنکھ سے آپ کسی حرام چیزوں کا معائنہ نہ کیجیے یہ آنکھ کا روزہ ہو جائے گا. ٹی وی سیریل اوریانیت والی فلمی چینل سے اپنی آنکھوں کو بچائیے یہ آپ کی آنکھوں کا روزہ ہو جائے گا. گندی بات سے اپنے دماغ کو بچا کر رکھیے. گندی سوچ سے اپنے دماغ کو بچا کر رکھیے یہ دماغ کا روزہ ہو جائے گا. غیبت
चुगली, बुराई, झगड़े, एक दूसरे की लानतें, एक दूसरे की ऐब और खूबी, एक दूसरे की ऐब, झगड़े, गाली गलौज से अपनी जबान की हिफाजत कीजिए, ये आपकी जबान का रोजा हो जाएगा। इस तरह आप मुकम्मल रोजेदार बन जाइए, इंशाअल्लाह आपको रोजे का मुकम्मल सिला भी